اب عزیزو یہ جملہ بڑا نازک ہے، اگر ان کی اپنی کتاب میں نہ ہوتی بخاری، جس کو یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا بائی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری ہے، اگر اس میں نہ ہوتی تو میں جرأت نہیں کرتا۔ اچھا، آپ نے ابو بکر کے نماز سے استدلال کیا، اس کا جواب سن لو تم۔ ابو بکر کی جو نماز ہے وہ شیعہ کتب میں تو ہے نہیں کہ اس نے نماز پڑھایا ہو، بلکہ آپ کے کتب میں بھی، اگر آپ میرے استدلالات دیکھ چکے ہیں، میں آپ کو دکھا چکا ہوں کہ ابو بکر کی جو نماز ہے وہ نماز سے اس کو عزل کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وہ صرف لوگوں کو تکبیر سنا رہا تھا، وہ خود نماز نہیں پڑھا رہا تھا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اس کی طرف نہیں جاتا، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کے اپنی کتب میں ہے کہ نماز تو فاسق کے پیچھے ہو جاتی ہے، نماز بلکہ کافر کے پیچھے بھی، جو شخص متظاہر بالاسلام ہے وہ حقیقت میں وہ کافر ہے، اس کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے۔ تو یہ جو نماز ہے نا آپ کے کتب میں، تو یہ ہے کہ یہ تو کسی بھی فاسق کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، بلکہ کسرے کے پیچھے بھی نماز ہو سکتی ہے، جو ٹرانسجینڈر ہے اس کے پیچھے۔ یہ بخاری ہے، بخاری کتاب صحیح البخاری، یہاں پر باب امامت المفتون والمبتدع، گناہ کار فاسق، مفتون یعنی فاسق اور مبتدع صاحب بدعت جو جہنم میں، اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے وہ استدلال کر رہا ہے کہ اور روایت لے کے آیا ہے کہ قال الحسن، یہ بخاری جو یہ حسن کا قول سے نقل کیا ہے، یہ اس کے اتفاق کرتے ہوئے نقل کیا، صلی علیہ بدعت، مفتون فاسق بدعتی جہنمی کے پیچھے نماز پڑھو، کچھ نہیں ہوتا۔ لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضرورة لا بد منها، کسرے کے پیچھے، ٹرانسجینڈر کے پیچھے بھی نماز ہوتا ہے۔ اور بھائی یہ کتاب سنن ابی داؤد ہے، جزء اول، یہاں پر الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان او فاجرا وان عمل الكبائر۔ عمل الكبائر، کبائر کس کو بولتے ہیں میرے عزیزو؟ جو لواط کرتا ہے، جو زنا محارم کے ساتھ، جو اپنے ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، وہ بھی کبائر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص اگر اپنے ماں کے ساتھ بھی زنا کرتا ہے نا، اتنا فاسق، اس کے پیچھے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر آپ کی خدمت میں کافر کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے مذہب میں۔ یہ الفصل ابن حزم ظاہری کی کتاب الفصل ہے، اس میں وہ نقل کرتے ہیں، یہاں پر صفحہ نمبر نہیں لگا، الصلاۃ خلف الفاسق، فاسق کے پیچھے نماز پڑھنے کی جو باب ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ الصحابہ الذین ادرکوا المختار، صحابہ جنہوں نے مختار ثقفی کے زمانے میں تھے، انہوں نے مختار کے پیچھے نماز پڑھا ہے۔ واما المختار فقد كان متهما في دينه مظنونا به الكفر، مختار جو تھا اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا، وہ تو کافر تھا، اپنے دین میں وہ اسلام سے خارج تھا آپ کے مذہب میں، اس نے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے صحابہ نے۔ بھائی اس سے نماز ثابت ہوتی ہے۔ پھر میں آپ سے دکھاؤں، بھلے جس نے ابو بکر کے نماز کو نقل کیا نا، وہ کون ہے؟ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ جناب عائشہ۔ وہ حدیث دکھاتا ہوں، آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پھر اس سوال کی آپ تیاری کر کے آ جانا، کیونکہ یہ سوال بہت مشکل ہے، یہ آپ پھر کمیٹی بنا لینا علماء کی، اس کا جواب پھر بھی نہیں ملے گا۔ یہ کتاب بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، وہ ابو بکر کی نماز کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 678۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، گریا آئے گا، وہ تو بڑا نازک دل آدمی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فإنکن صواحب یوسف، آپ مجھے بتاؤ صواحب یوسف کون ہے؟ بتائیے نا اشجع صاحب۔ کنٹینیو کریں، میں آخر میں 2 منٹ مانگوں گا، 2 منٹ۔ صواحب یوسف کون ہے؟ صواحب یوسف کون ہے؟ جس نے حدیث روایت کی ہے نا، اس نے خود کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں۔ اب عزیزو یہ جملہ بڑا نازک ہے، اگر ان کی اپنی کتاب میں نہ ہوتی بخاری، جس کو یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا بائی ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری ہے، اگر اس میں نہ ہوتی تو میں جرأت نہیں کرتا کہ اس حدیث کے متعلق کچھ کہہ دوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا تبرع کیا۔ میں صدقے جاؤں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تبرع، جتنا شیعہ تبرعی ہو اس طرح تبرع نہیں کر سکتا۔ سویحبات یوسف کون ہے عزیزو؟ وہ سورہ یوسف میں جا کے دیکھیں، سویحبات یوسف، صواحب یوسف وہ عورتیں ہیں، بس ختم بات، میں نہیں کہتا۔ تم سورہ یوسف میں دیکھو وہ کون ہے، سویحبات یوسف یا صاحبات یوسف، ان کی نیت کیا تھی، کیا وہ مسلمان تھے، کیا وہ کافر تھے، کیا وہ فاجر، بس وہ سب باتیں وہاں پر ہے۔ اس حدیث کی راوی وہی ہیں، ابو بکر کے نماز کی راوی وہی ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دائرہ اسلام سے خارج کیا، کہا سویحبات یوسف۔ اب کوئی تحقیق کر کے دکھائے مجھے کہ سویحبات یوسف یا صاحبات یوسف یا وصواحب یوسف، جو عورتیں تھیں وہ مسلمان تھی یا کافر تھی، وہ صالح تھی یا فاجر تھی، وہ دشمن نبی اللہ یوسف تھی یا اس کے چاہنے والے تھے، یہ مجھے کوئی ثابت کرے نا، پھر الحمدللہ سارا ماجرا ختم ہے، سارا تماشا ختم۔